ہندوؤں نے یہ کہا کہ مسلمان نے یہاں پہ نماز ادا کیوں کی ہے کہ صبح اگر یہاں پہ ہندو موجود ہوئے تو مندر بنے گا، اور اگر مسلمان موجود ہوئے تو مسجد بنے گی۔ ایک رات میں یعنی اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ یہ گامہ پہلوان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کی وجہ سے جو نا لوگ اکٹھے ہوئے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیچھے آپ یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ایک رات میں بنائی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد شب بھر ہے، اور اس مسجد پر علامہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو آئیے چلیے آپ کو اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے شناسا کرواتے ہیں۔ مسجد شبر کے امام قاری عبدالحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تاریخ جانتے ہیں کہ مسجد ایک رات میں کیسے بنائی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، مسجد کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1917 کی بات ہے کہ یہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے یہاں پہ نماز ادا کر دی۔ تو یہ جو سارا علاقہ تھا یہ ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا۔ تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ مسلمان نے یہاں پہ نماز ادا کیوں کی ہے، یہ ہمارا اکثریت یعنی ہم اکثریت میں ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں تنازع جو ہے نا شدت اختیار کر گیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو ہے نا آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی ہوتے ہوتے بعد اس وقت کی عدالت تک چلی گئی۔ تو اس وقت کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ صبح اگر یہاں پہ ہندو موجود ہوئے تو مندر بنے گا، اور اگر مسلمان موجود ہوئے تو مسجد بنے گی۔ مسلمانوں نے راتوں رات اس کو تعمیر کر کے صبح جب ہندو آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جج آیا تو اس نے کیا دیکھا، یہاں پہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ تو اس وقت کے جج نے پھر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس وقت یہ قانون ہوتا تھا کہ کوئی بھی مذہبی عبادت کا اگر پہلے سے وہ تعمیر شدہ ہے تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ جو سارا ایک رات میں یعنی اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، یہ گامہ پہلوان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کی وجہ سے جو نا لوگ اکٹھے ہوئے اور سارا کچھ ہوا، اور اس وجہ سے یعنی ایک رات میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ پھر جب علامہ اقبال کو اس مسجد کے بارے میں پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد کو تعمیر کر دیا ہے، تو علامہ اقبال نے پھر اس کے اوپر یہ شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ قاری صاحب، آج بھی کیا لوگوں میں وہ حرارت نظر آتی ہے؟ فجر میں یہاں پہ کتنے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، عصر میں کتنے، ظہر میں کتنے لوگ یہاں پہ، لوگوں کا سلسلہ، لوگ واقعی ہی نماز 5 وقت کی یہاں پر ادا کر رہے ہیں، وہی ایمان کی حرارت ہے؟ جی الحمدللہ، مطلب ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہماری مسجد، آپ نے ابھی بھی آپ آئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا ہماری مسجد جو ہے بھری ہوتی ہے، اور ظہر کے ٹائم اکثر بھری ہوتی ہے، اور پیچھے جو ہے نا لوگ اکثر دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں جب مسجد بھر جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عصر سے باجماعت جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی تقریباً لوگوں کی تعداد تو پوری ہوتی ہے، لیکن مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن عصر سے لے کر عشاء تک یعنی لگاتار لوگ یہاں پہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، مسجد کا رقبہ کتنا ہے؟ مسجد کا رقبہ تقریباً جو ہے نا 2.5 مرلے کے قریب ہے۔ 2.5 مرلے کے قریب۔ یہاں پہ جو ہے وہ نقاشی، آپ کا کیا سلسلہ ہے؟ وضو خانے کے حوالے سے بتائیے، پانی جو ہے کا کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ مسجد یہ چھت پر بنی ہوئی ہے، ٹنکی کا کہاں انتظام ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ ٹینکی والا تو ہماری چھت پہ ہی ہے الحمدللہ۔ پانی کا بڑا اچھا جو مسجد کا جو انتظام ہے وہ بہترین ہے۔ تو جو ہمارے جو مقامی لوگ ہیں یعنی مقامی جو ہماری انتظامیہ ہے وہ اس کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ بھی بڑا پیار محبت کرتے ہیں اس مسجد کے ساتھ۔ اچھا، مسجد کی اگر تعمیر کی بات کی جائے، جب آپ یہاں پہ آئے تو کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملا؟ کہیں کچھ خستہ حالی کے آثار تھے؟ اور اگر ریپیرنگ کی بات کی جائے یا اسے اپنی اوریجنل حالت میں ابھی بھی برقرار رکھا گیا؟ میں جب شروع میں یہاں پہ جو ہے نا تقریباً 2005 کے قریب جو ہے نا میں کچھ اس وقت کا مجھے یاد ہے، تو اس وقت جب میں آیا تھا تو یہ مسجد خستہ حالی کا شکار تھی، اور یہ جو اس کے لینٹر تھے وہ بوسیدہ ہو گئے تھے، کافی مطلب خستہ حالی میں تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو یہاں کی مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے اور ہم لوگوں نے سب نے جو ہے نا جو پہلے وہ قائد صاحب تھے ان نے حکومت سے جو ہے نا ریکویسٹ کی کہ جو ہے نا یہ مسجد گرنے والی ہوئی ہے،
گرنے والی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ دی گیا ہے، تو یہ آپ جیسے بھائی میڈیا والے یہاں پہ آئے تو ان لوگوں نے ہمارے اس پیغام کو حکومت تک پہنچایا۔ پھر اس وقت حکومت ہوتی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی، تو انہوں نے جب ان تک بات پہنچی تو ان نے ہماری اس ریکویسٹ کو پھر جو ہے نا وہ سنا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس مسجد کو تقریباً 2007 میں دوبارہ ریپیئر کیا گیا۔ اہل علاقہ کا بھی آپ نے کہا تعاون بھی کرتے ہیں اور کسی قسم کی آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں ہے، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ اذان کا پیغام ہی ہے حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، یعنی نماز کی طرف بھی جو مسجد سے اذان ہوتی ہے وہ بلاوا ہے، اور پھر جو اس میں دوسرا بلاوا ہے وہ کامیابی، وہ بھی اسی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نماز میں ہی۔ تو اگر ہم دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں یا اخروی، تو یہ دونوں کامیابیاں نماز میں ملیں گی آپ۔ صحیح، بہت اچھے پیغام کے ساتھ اختتام ہوا ہے۔ قاری صاحب نے کہا ہے کہ جی جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں مسجدوں کی طرف دوڑنا چاہیے، اپنے تمام تر جو ہے وہ کام چھوڑ دینے چاہیے، اور مسجد شب بھر کی اگر بات کی جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے اس مسجد پر شعر بھی کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔